أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. آج جامع مسجد عالیہ گلفوں کے کانفرنس سال میں محفل اقبال شناسی کی 912 نشست منعقد ہو رہی ہے. حضرات، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ پیشن گوئی ہے، شدت سے بارش ہوگی اور ایک محفل ہماری اس سے پہلے متاثر ہوئی، شاید شریعت ہوتی ہے تاریخ ساتھ. تو آج ذرا ہم صبح سے خوف کھائے ہوئے تھے کہ ہماری منعقد ہو سکے گی یا نہیں. ابھی بھی اخباروں میں جیسے اعلانات ہے پیشن گوئی کے اس مطابق تلنگانہ میں ایک جگہ ہے اوسط بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ اسی طریقے شدید شدت کے ساتھ. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایگزام کا موقع ملا ہے. آج کا عنوان جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج بتاریخ 20 محرم 1439 ہجری مطابق 11 اکتوبر 2017 بروز سے عاشور آباد اثر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے اور اس کو آپ کے جانے پہچانے اسکالر جناب سید امتیاز الدین صاحب مخاطب فرما رہے ہیں. یہ محفل اقبال شناسی کی 912ویں نشست ہے اور انہوں نے اقبال عنوان کیا ہے اقبال کے نظم کا تجزیہ. حضرات، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھی اعلان کر دیتا ہوں. یہ اعلان تو بار بار ہوتا رہے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ 24 تاریخ کو یعنی 24 اکتوبر کو منگل آ رہا ہے. تو چہارشنبے کی جو 25 اکتوبر کی محفل ہے وہ ملتوی رہے گی اور 24 اکتوبر کو اردو ہال میں بین الاقوامی شہرت کے حامی کے شہرت والے حامد جناب تقی عابدی صاحب مخاطب کر رہے ہیں اور تقی عابدی صاحب کا عنوان ہے عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت و افادیت. ابھی سے میں آپ کو اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ 24 تاریخ کو مغرب میں آپ اردو ہال میں تشریف رکھیں گے منگل کو، اور چہارشنبے کی جو محفل ہے وہ یہاں کی نہیں ہوگی، ایک دن پریپون کر دی جا رہی ہے. تو ایسے بین الاقوامی شہرت کے حامل اقبالیات کے ماہر کے خطاب کو سننے کے لیے ابھی سے آپ پروگرام بنا لیجیے. یہ نہیں ہونا کہ جب وہ اتنی دور سے آتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہماری معافی کو کرواتے ہیں تو ان کا شاید نشان رسپانس ہونا چاہیے اور ہمارا ہال بھرا ہوا رہنا چاہیے. کوشش کیجیے کہ خواتین کو بھی لیتے ہیں کیونکہ عنوان کی اہمیت اسی ہے کہ وہ صرف کسی ایک مخصوص طبقے سے تعلق نہیں بلکہ عہد حاضر میں. تو عہد حاضر میں کلام اقبال کی
اہمیت و افادیت کے بڑے بوڑھے بچوں سب کے لیے، تو مجھے کبھی توقع ہے کہ یہ ہماری محافل کے جو بھی سامعین ہیں وہ نہ صرف اس کو ایک اپنی ایک نشست کے لیے حاضری ضروری سمجھیں گے، بلکہ اپنے اپنے حلقے میں پہلے سے بھی اعلان کر دیجیے، اخباروں میں بھی آئے گا، بہرحال کل طے ہوا اور ہم نے پریپون کر دیا اور اگری کر دیا اس سے کہ بھائی 4 شعبے کی بجائے ہمیشہ 4 شعبے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو کوئی لینڈ مارک سنگی نشست پہ ہوتی ہے، جیسے 900ویں نشست ہوئی یا فلاں ہوئی، تو وہ نشست میں ہم یہاں 4 شعبے کو نہیں رکھتے ہوتے اردو اور کرتے ہیں اور کسی اہم شخصیت کا خطاب رکھتے ہیں۔ تو اب خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عابدی صاحب کو سننے کا موقع مل رہا ہے جن کو کہ ابھی تک ہم نے کبھی زحمت نہیں دی تھی، تو لہٰذا میں خاص طور پر آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور بھی اعلانات ہوتے رہیں گے اس کے بارے میں، اخبارات میں بھی آئے گا، اگلی محفل میں بھی آئے گا، کیونکہ اگلی محفل سے پہلے جو محفل ہے ان میں بھی اعلانات آئیں گے۔ تو میں آج کے عنوان پر خطاب کے لیے ہمارے فاضل مخرر جناب امتیاز الدین صاحب کو مدعو کرتا ہوں جو شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ جناب سید امتیاز الدین صاحب۔ ابھی جناب غلام گردانی صاحب نے جو اعلان کیا تقی عابدی صاحب کا، تو وہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو ان کا اقبال پہ بہت کام ہے، یقیناً ان کا لیکچر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہے کہ لوگ شوق سے سنیں اور قیادت کے دار میں سنیں۔ فیض پر بھی ان کی کافی تقریب کتاب ہے فیض فہمی، تو اور جیسا کہ عنوان بتایا گیا عہد حاضر میں کلام اقبال کی اہمیت اور کفایت، ظاہر ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی، بڑے شاعر یا بڑے آرٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از اے کنٹمپرری آف آل ایجز، یعنی وہ ہر عہد کا ساتھ دیتا ہے، اس کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ تو ہر زمانے میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا جو ریلیونس ہے، افادیت ہے، وہ برقرار ہے۔ تو اقبال کا کلام بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کئی برس گزرنے کے باوجود بھی اقبال کے کلام کی جو اصلی معنویت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ آج جب میں سوچ رہا تھا کلیات میں کہ میں کس نظم کے بارے میں جو کچھ بھی میری چھوٹی موٹی معلومات ہیں ان کا اظہار کروں، تو بہت سی نظمیں تو ایسی ہیں ان پہ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکا ہے، لیکن ایک نظم مجھے جو بہت ہی آخری زمانے کی 1936 کی اقبال کی نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ مجلس شورا مطلب ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، یعنی مشورہ کرنے کے لیے اپنے ایڈوائزرز کو بلا کے جب کوئی ایک مجلس قائم ہوتی ہے تو اس کو مجلس شورا بولتے ہیں۔ تو اقبال نے جو 1936 کے جو حالات تھے، میں سمجھتا ہوں آج بھی تقریباً اسی نوعیت کے حالات ہیں، صرف جگہیں بدلی ہیں۔ اس زمانے میں اٹلی بڑی طاقت تھا اور مسولینی وہاں کا ڈکٹیٹر تھا، جرمنی میں ہٹلر تھا، پھر انگلینڈ میں چرچل، اسی طرح امریکہ میں ٹرومن اور دوسرے
تو اور رشیا میں بھی اسٹالن تھا. تو 1939 میں یعنی 1936 میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے دنیا میں, اور 1939 میں جو جنگ چھڑ گئی تو 1945 تک چلتی ہے. اور جیسے آج کل یونائٹڈ نیشنز ہے, اس زمانے میں لیگ آف نیشنز کے نام سے ایک ادارہ قائم تھا انٹرنیشنل, جو ناکام ہو چکا تھا اور وہ ختم بھی ہو گیا. تو یہ تمام باتیں تھیں. تو یہ اقبال کے ذہن پہ ان تمام باتوں کا اثر تھا. تو ان کا اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جو ابلیس ہے, یعنی جو شیطان کا بھی استاد یا شیطان سے بھی بڑھ کے اس کی اہمیت ہے, وہ دنیا کو بھٹکانے میں نہایت کامیاب رہتا ہے. اور اس کی خود ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, مشیروں کی ایک جماعت ہے. تو یہاں پہ 5 مشیروں کا ذکر ہے. تو پہلے شیطان ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں اتنا میرا دبدبا ہے اور ایسے طریقے سے میں دنیا کو گمراہ کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آج کل کے حالات یعنی 1936 کے جو حالات ہیں وہ کچھ عجیب طرح سے بدلے ہوئے یہ بتلاتا ہے. اور اس کے بعد ان سے مشورہ لیتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا خطرہ شیطان کی جو پلاننگ ہے, کس قوم سے یا کس ملت سے, یہ باتیں. تو اس سے اقبال نے ابلیس کی مجلس شکرا. تو پہلے ابلیس شروع کرتا ہے اپنے ایڈوائزرز کو مخاطب کر کے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیا دون ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یعنی یہ جو دنیا ہے, دنیا دون مانے کمینی انتہائی نیچ دنیا جو ہے وہ, اور جو ساکنان عرش اعظم یعنی فرشتوں کی تمناؤں کا خون اس دنیا میں ہوتا ہے, اس کی بربادی پہ آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یعنی آج اس کی بربادی پہ کون آمادہ ہے؟ خود خدا آمادہ ہے کہ اس کو برباد کر دے. کیوں؟ جب خدا نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون, یعنی کن ہو جا, کن فیکون. خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا. ہاں, میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب, میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. یعنی اب شیطان اپنے کارنامے بیان کرتا ہے کہ میں نے جو انگریز تھے ان کو ملوکیت کا خواب دکھایا. جیسے کنگ فاروق کا کہنا تھا کہ دنیا میں صرف بادشاہت اگر رہے گی تو برطانیہ کی بادشاہت رہ جائے گی, جیسا ابھی بھی کوئین وہاں کی ہیڈ ہے, چاہے اس کا اثر جو ہے ایک ٹیٹولر ہیڈ کی طرح ہو. لیکن تو میں نے جو ہے انگریزوں کو بادشاہت کا خواب دکھایا. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون. میں نے تمام مذہبی جگہوں کا جو سیکرٹ پلیسز تھے ان کا جادو بھی میں نے ختم کر دیا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبب تقدیر کا, یعنی تقدیر پہ شاکر ہو کے بیٹھے رہنا. ایسے لوگوں کو میں نے سکھایا جو کسی کام کے اہل نہیں تھے, تو وہ خالی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہے. میں نے منیم کو دیا سرمایہ داری کا جنون, یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ کیا نیم یعنی طرح کا ڈپازٹ تھا جس کی حفاظت ان پہ لازم تھی, ان کو میں نے سرمایہ داری کیپٹلزم سکھا دیا. اس طرح سے گویا میں نے دنیا کو بہکانے میں اپنا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سر, جس کے ہنگاموں میں وہ ابلیس کا سوز دروں.
یعنی ابلیس اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نقل کوہن کو سرنے کو. یعنی جس میں ہم پانی دیتے ہیں، ایسا جھاڑ جس کو ہم سیراب کرتے ہیں وہ کبھی سوکھ نہیں سکتا اور کبھی زرد نہیں ہو سکتا. تو لیکن اب کیوں ایسے حالات ہیں؟ تو اس کا جو پہلا مشیر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، یعنی یہ جو شیطانی سسٹم آپ رائج کیے ہیں ازل سے، یہ بہت ہی اسٹیبل ہے اور بہت ہی پکا ہے. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو دنیا کی عوام ہے، دنیا کے لوگ ہیں، وہ غلامی کے عادی ہو. ورنہ انسان کی فطرت میں اصولاً آزادی ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ لوگ غلامی کے عادی ہو گئے. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. لیکن نماز میں قیام جو ہے وہ فرض ہے. اور اقبال اکثر جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نادان لوگ ہیں ان کو قیام میں جب رہنا چاہیے اس وقت ہی وہ گر گئے. تو شیطان کا جو ایڈوائزر ہے وہ یہ بولتا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں دنیا کے، ان کو آپ خالی سجدے ہی سکھائیں گے کہ ہمیشہ نیچے پڑے رہو، اور جب نماز بھی جو ہے وہ بے قیام ہے، یعنی کھڑے ہوئے بغیر ہے. آج وہ اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی آپ انسان کی فطرت میں اپنی کوششوں سے ایسی طبیعت بنا دیے ہیں کہ انسان کے اندر آرزو پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی دنیا کی جتنی ترقیات ہیں وہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب انسان کے اندر آرزو ہو اور بڑھنے کا جذبہ ہو. لیکن آپ یعنی شیطان کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انسانی فطرت کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر آرزو، جو جدوجہد کا جذبہ ہونا چاہیے، اسٹرگل کا، وہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یعنی ہماری مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو صوفی اور ملا ہیں وہ جو یعنی بادشاہت کا زمانہ ہے، بادشاہ کے غلام بنے ہیں. تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں. علم کلام، یعنی علم کلام سیکھنے کی بجائے یہ لوگ جو ہے خالی سبمسیونیس میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یعنی اگرچہ کہ ابھی بھی لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن یہ جو مومن کی جو تلوار ہونا چاہیے تھی وہ بالکل ہی کند ہو گئی ہے اور کسی کام کی نہیں رہی. جس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے، جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یعنی جہاد کا مطلب ایک قسم کی اسٹرگل ہے، یہ کوئی لڑنا بھیڑنا یہ نہیں ہے، بلکہ ہر قسم، جیسے کہ آدمی ایک اسٹوڈنٹ ایگزام کی تیاری کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا جہاد جو ہے علم کا جہاد ہے، جہالت کے خلاف جہاد ہے، علم حاصل کرنا خود ایک جہاد ہے. دوسرا مفید بولتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو دوسرا جو ایڈوائزر ہے وہ بولتا ہے سلطانی جمہور مانے ڈیموکریسی. تو دوسرا مفید بولتا ہے کہ آپ تو غلامی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آج کل لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور ڈیموکریسی کا زمانہ آ رہا ہے. تو پہلا مفید بولتا ہے کہ یعنی میں جہاں کے تازہ فتنوں سے باخبر ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یعنی یہ ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ بھی بادشاہ کا ہی ایک روپ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس،
جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یعنی جب یہ ڈیموکریسی تھوڑی بہت پھیلنے لگی تو ہم نے اس کو بھی جو ہے بادشاہی کی طرف کر دیا۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، یعنی جو حکومت کرنے کا جو انداز ہے وہ اپنی جگہ بدلا نہیں ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت جو ہے لیگ آف نیشنز جو پہلا یونائٹڈ نیشن سے پہلے جو تھا 1919 تک، تو یہ بول رہا ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجلس ملت یا لیگ آف نیشنز ہو یا کسی بادشاہ کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، جو دوسروں کی زمین، اس کی کھیتی، اس کی زراعت دبا لے، وہی بادشاہ ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندر چنگیز سے تاریخ در۔ تیسرا مشیر اب آتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ یہودی سے مراد یہاں پہ کارل مارکس، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کمیونزم ابھر کے اوپر آ رہا تھا، سوویت رشیا کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہوگی، یہ جو ورلڈ پاورز ہیں امریکہ اور رشیا دونوں ہی تھے، تو یہ اس طرح ہے کہ وہ کمیونزم جو ہے کارل مارکس نے پھیلایا، اور وہ تھا یہودی، اور وہ نہایت غریب تھا۔ ایک مرتبہ کو اس سے ملنے گئے تو وہ اس کے بعد اتنے کپڑے بھی نہیں تھے جو وہ پہن کے باہر آتا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے کپڑے دھو کے ڈالا ہوں اور بس سوکھنے کا انتظار کر رہا ہوں، آپ بعد میں۔ تو کارل مارکس جو تھا، اس کی جو مشہور کتاب ہے ڈاس کیپٹل، اس سے گویا دنیا بھر میں کمیونزم کی گویا ایک وہ آتھینٹک ڈکشنری یا آتھینٹک اس کا پورا ایکسپلینیشن تھا۔ تو اب یہ تیسرا مشیر بول رہا ہے کہ اب تم تو مختلف لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس کو بھول گئے کہ یہ بھی جو ہے ہمارے جو کوششیں ہیں دنیا کو تباہ کرنے کی، دنیا کو سبڈیوڈ اور غلام بنا کے رکھنے کی، اس میں یہ کارل مارکس کی تعلیمات بھی بہت حائل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ نیچے کے پست لوگوں کو اوپر لا رہا ہے۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیب۔ کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام، بے تجلی کہ ان کے اوپر تجلی آئی تھی اللہ کی، تو یہ کلیم بے تجلی ہے۔ کارل مارکس کے بارے میں مشیر کہہ رہا ہے کہ یہ تو کلیم بے تجلی ہے، اس کے اوپر وہ ایتھیسٹ تھا، اس کے اوپر کوئی خدا کا نور بھی نہیں آیا، اور وہ مسیح بے سلیب یعنی ایسا عیسیٰ ہے جس کو سولی پہ بھی نہیں چڑھایا گیا، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب، اگرچہ کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کتاب یعنی جو مشہور کتاب ڈاس کیپٹل۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، یعنی وہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کافر، کبھی تعریف کے انداز میں بھی کافر بولتے ہیں لوگ، فلاں محبوب کو بھی کافر کبھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، کہ اس کی نگاہ ایسی ہے کہ پردوں کو آگ لگ جاتی ہے اور پیچھے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، یعنی وہ ہر قوم کا حساب لے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تنام، یعنی خیمے جو ہوتے ہیں جو بڑے ٹینٹس، ہاں تو ڈیروں کی کتنے کیسا ہے وہ تناؤں پر کہ رسی جا کے وہ لگتی ہے کیل میں، تو اس نے کیا کیا ہے کہ جو آقا لوگ تھے ان کے خیموں کی جو تنابیں تھی وہ اس نے اپنی تعلیمات سے توڑ دی، جس کی وجہ سے جو لوگ آقا بنے ہوئے تھے وہ اب اپنے غلاموں کے ہاتھوں پریشان۔ چوتھا مشیر یہ کہتا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دے، آل سیدر کو دکھایا ہم نے پھر سیدر کا خواب۔ چوتھا مشیر یہ بولتا ہے کہ اگرچہ کہ رشیا بہت آگے بڑھ رہا ہے اور کمیونزم پھیل رہا ہے، لیکن اس کا جو علاج ہے اور اس کا جواب پوری ہمت سے دینے والا مسولینی، رومت الکبریٰ یعنی اٹلی میں آل سیدر بھی اٹلی کا ہی تھا، تو آل سیدر کو دکھایا ہم نے پھر سیدر کا خواب کہ وہ دنیا بھر کا
نپٹا ہوا گاہ بالت چو سنوبر گاہ نالت چو رباب، یعنی اس زمانے میں مسولینی کا بہت دبدبہ اور دنیا کی انتہائی طاقتور لوگوں میں تھا. تو وہ شیطان کا مشیر بولتا ہے کہ وہ یعنی میڈیٹرینین اوشن اور بحر روم کے موجوں سے نپٹا ہوا گاہ بالت چو سنوبر، یعنی کبھی تو اتنا اونچا اٹھتا ہے جیسے سنوبر کا درخت بہت بلند ہوتا ہے، اور کبھی اس سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ رباب سے آتی ہے. تیسرا مشیر، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. تو تیسرا مشیر بولتا ہے کہ میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ مسولینی کامیاب ہوگا. تو پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پرتگی کو آشکار. اب اس کی تعریف کرتا ہے کہ اے ابلیس آپ نے جو ہے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. آب و گل تیری حرارت سے جہاں نے سوز و سار، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دامہ کار. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سارا دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. یعنی اللہ سے بھی سب سے بڑھ کے واقف آپ ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ابلیس کو نکالا تو اس کا جو خدا کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار. یعنی فرشتوں کا جو کام تھا کہ ہمیشہ خالی عبادت میں رہتے تھے، تیری وجہ سے ان کو جو ہے شرمندہ ہونا پڑا. گرچہ ہیں تیرے مرید افرن کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. یعنی اگرچہ کہ جو افرن یعنی انگریزوں کے جو بھی جادوگر ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، لیکن پھر بھی میرے ان پہ اعتبار نہیں ہے. وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. پھر ایک بار یہ کارل مارکس کا ذکر، مصدق جو ہے ایران کا وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے کمیونزم کا کانسیپٹ پیش کیا، کارل مارکس سے بھی پہلے. تو یہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کارل مارکس سے جو ہے اس کے تعلیمات سے ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. یعنی ہر آدمی اس کے آگے آگے شرمسار بھی ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے تک وہ نکل جاتے ہیں. ذاق دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین اور چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. ذاق دشتی، داغ بولتے ہیں کبرے، دشت جنگل. تو جنگل کا جو کبا ہے وہ اب کارل مارکس کی تعلیمات کی وجہ سے شاہین کے برابر اس کی اہمیت ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ جو مزدور اور غریب دہقان تھا اس کو امیروں کے برابر درجہ مل رہا ہے. کس کی تعلیمات کی وجہ سے؟ کارل مارکس کی تعلیمات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا مزاج بدل رہا ہے. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے مشت غبار. ہم ان غریبوں کو صرف اپنے پاؤں کی خاک سمجھے تھے، لیکن وہ کمیونزم کے آنے کے بعد اتنے اہم بن گئے ہیں. فتنہ پردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوثر و مرتر و جوئے بار. میرے آقا دو جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. یعنی اب دنیا میں ایسی اتھل پتھل ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر ابلیس کو یہ کہتا ہے کہ تم کو پھر اٹھ کر جو ہے اپنا شر پھیلانا چاہیے. تو ابلیس اب اپنے مشیروں سے اپنے دل کی بات کہتا ہے کہ وہ حقیقتاً یہ تمام چیزیں بالکل بیکار ہیں، اور سب سے زیادہ ڈراؤنی اور خوفناک چیز کیا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگوں کو، کیا زمین کیا بےنما کیا آسمان ہے تو بتو. یعنی میرے کنٹرول میں پوری دنیا ہے، اور زمین کیا، آسمان کیا، سورج اور چاند کیا، اور یہ آسمان جو تہ پر تہ ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک گواہ. یعنی کئی جو بڑے بڑے
مذہبی لیڈرز ہیں، چاہے پوپ کہیے چاہے کلیسا کے جو بڑے بڑے امام ہیں، ان کو بھی میں گویا گمراہ کر سکتا ہوں۔ کارگاہ شیشہ جو نادر سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و ثبوت، یعنی اس کو جو ہے کانچ کا محل سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مستقیم منطق سوزن سے نہیں ہوتے رفو، یعنی جو فطرت کا جو ہاتھ ہے وہ جن غریبانوں کو چاک کر دیتا ہے اس کو مستقیم منطق یعنی جو لاجک ہے اس کی کارل مارکس کی، وہ اس کے تاغیر سے اس کا رفع نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہیں ابلیس جو اپنے کارنامے انجام دیتا ہے وہ کارل مارکس ان کو مٹا نہیں سکتا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ کر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ روح ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یعنی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آرزو ایک امنگ اور جد و جہد کا جذبہ جب تک نہ ہو کوئی اوپر نہیں آ سکتا۔ تو ابلیس آ کے یہاں پر ایڈمٹ کرتا ہے کہ اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو اس امت مسلمہ سے ہے، جس کے یعنی حالانکہ وہ جل کے خاک ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر آرزو کی چنگاری موجود ہے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، یعنی ابھی بھی مجھے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو صبح صبح رات بھر روتے رہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں اور صبح اپنے آنسوؤں سے ان کا وضو ہوتا ہے۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطلیں ایام ہے، یعنی ابلیس اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ تو جانتا بھی ہے کہ جو یہ دنیا ہے اس کا اندرونی جو وصف ہے، اس کی جو ذات ہے وہ کس پہ ظاہر ہے؟ مستقیت یعنی مارکسزم، فتنہ فردہ نہیں، یعنی آنے والے زمانے میں مستقیت کوئی خطرہ نہیں ہے، مستقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے، یعنی اسلام ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ ابلیس کہتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے۔ دیکھیے یہ اخبار کے خیالات ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق بھی ہوں نہ ہوں، کیونکہ وہ بہت آپٹیمسٹک ہو جائے جب اسلام کا ذکر۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ قوم کا دین۔ یہ ابلیس بولتا ہے کہ حالانکہ میں ابھی امت مسلمہ تعریف کر چکا ہوں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ امت جو ہے قرآن کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی، حامل قرآن اور سرمایہ داری جو ہے ابھی بھی بندہ مومن کا دین بنا ہوا ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران کرم کی آستین، یعنی ید بیضا جو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس سے انہوں نے کئی معجزے ان کے دست میں ظاہر ہوئے۔ تو اب جو ہے جو موجودہ پیران حرم ہیں، جو موجودہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں مذہب کی کمان ہے، سمجھیے جو سمجھاتے ہیں لوگوں کو، وہ ید بیضا ان کے پاس نہیں ہے اور ان کی آستین خالی ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، لیکن اب عصر حاضر کے موجودہ زمانے کے تقاضے ایسے ہو گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیغمبر کی شریعت ہے وہ اس کا کچھ حصہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، یعنی وہ پناہ مانگتا ہوں میں جو قانون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، حافظ ناموس زن یعنی جو عورتوں کی عزت ان کے ہاتھوں بچتی ہے، اور مرد آزما مرد آفری کے مردوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو ہونا چاہیے۔ موت کا پیغام ہر
یعنی جو غلامی کے جتنے فارمز ہو سکتے ہیں سلیوری کے، ان کے لیے پیغمبر کا جو طریقہ رہا ہے وہ موت کا پیغام، کیونکہ اسلام میں غلامی کو بہت برا سمجھا گیا اور غلاموں کو آزاد کرنا ایک مستقل کار ثواب سمجھا گیا، یعنی کسی گناہ سے ہو جائے تو غلام آزاد کرو، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈ تھا۔ تو اس زمانے میں سلیوری بہت کامن تھی، تو یہ غلامی کو ختم کرنے میں ان کا اسلام کا ہاتھ تھا۔ منیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر نئے کوئی فخور و خاقہ، نئے فقیر رہنشین، اس سے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، یعنی زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ اس کا معنی صاف کرنا ہے، تو کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو پیسہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو منیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب، یعنی زمین جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی زمین ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے، اور اگر یہ جو سیکرٹ ہے یہ اگر دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے تو بہتر ہے، تاکہ دنیا زمین پہ قابض ہو، ملکوں پہ قابض ہو، اور وہ کبھی عوام کے ہاتھوں میں جانے نہ پائے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یعنی مسلمان خود جو ہے اس میں وہ یقین کا جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، یعنی یہ کہ جو مذہب کی پیچیدہ مسائل ہیں انہیں کو لے کے بیٹھے رہیں، اور جو سمپل اور اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ اس تک پہنچنے نہ پائیں۔ توڑ ڈالیں جس کی تقدیریں دلس میں شش، توڑ ڈالیں جس کی تقدیریں دلس میں شش دہار، ہو نہ روشن اس خدا انگریز کی تاریخ رات، یعنی اپنے مشیروں کو شیطان ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کی کوشش کرتے رہو کہ یہ جو مسلمان اپنی اصولی تعلیمات پرنسپلز ہیں ان سے ہمیشہ ناواقف رہیں، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ایسی باتیں ذات حق سے جدا یا عین ذات، یہ جو ہے یہ تمام ایسے باتیں ہیں، انہیں پہ غور کرنے میں نکل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوئی دی گئی تھی، لے گئی تھی، وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، یا یہ کہ وہ پھر دوبارہ آئیں گے، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات ہیں، کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے اس عقیدے میں نجات، یعنی جو مختلف قسم کی بحثیں ہوتی ہیں یعنی ریلیجس میٹنگز میں، انہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات وہ خود تھے جو مکے میں تھے، تو یہ جو ہے مسلمان انہی میں کھوئے رہیں، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، ممتا بساتے زندگی میں اس کے سب مہرے مہمان، یعنی اس کا کیریکٹر کبھی صحیح بننے مت دو، یعنی ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ان کا کیریکٹر ہونا چاہیے وہ بننے مت دو، اور اس لیے ہمارے لیے خیریت اسی میں ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ سلیو بن کے رہے اور غیر ضروری بحثوں میں پڑا رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات ہے، وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، یعنی پوئٹری میں اور ایسے میں نے آپ سے پہلے ہی ظاہر کہا ہے کہ ہم ہمارے مقرر صاحب کا عنوان چھوڑ دیتے ہیں، آج کا جو عنوان ہے دور حاضر ہے، اس کا کتنا زیادہ ریلیونس ہے، یعنی اس کی کتنی زیادہ معلومیت ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا پوری طرح سے، کہ ایک اور جگہ کلام میں ایک شعر ہے، ذکر ہے شیطان کا، مردود بھی جسے کہتے ہیں،
مخاطب وہ کہتا ہے، زاہد سے کہتا ہے یا مومن سے کہتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل رضا میں کانٹے کی طرح. کیا شیطان ابلیس ہوگا؟ میں کھٹکتا ہوں، میں نے اپنا مقام بتا، میں کھٹکتا ہوں دل رضا میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. ابھی جو بولے خانقاہی مزاج میں مختہ کر دو تو اس کا ریلیونس اس شعر میں. بہرحال پوری طرح سے، حالانکہ جیسے بخاری صاحب نے فرمایا اتنا عرصہ گزر گیا شاید صدی کے قریب، لیکن اس کے باوجود اس کلام کی افادیت اور معنویت کتنی ہے کہ آج وہ پوری طرح سے صادق آتا ہے. آج کے حالات حضرات یہاں بعض حضرات دیر سے آئے، دوبارہ میں عرض کر دوں کہ بین الاقوامی شعبے کے ماہر اقبالیات پروفیسر تقی عابدی ہمارے پاس تشریف لائیں گے اگلے 4 شمانی بعد کے 4 سے یعنی 24. ابھی سے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے کامیاب انعقاد کے لیے آپ کے اپنے سمرا لوگوں کو لیتے آئیں، اور اس میں مغرب کے بعد ہوگا وہ اگلے 4 مہینے. یہ 4 شمے کا تو ہوگا خطاب، اس کے بعد کا 4 شمے کا خطاب ان کا ہے، اور وہ 2 عام میں ہے. منگل کا دن 4 شمانی مہاشا ہمارے محافظ 4 شمے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن جہاں لینڈ مارک ہوتے ہیں سنگوی کے طور پہ 900 نشست بنائی یا کوئی اور نشست بنائے، 400-600 ایسی نشستیں ہیں، کوئی بڑے اقبالیات کے ماہر آئے بنائے، تو ہم جو ہے اردو عام میں رکھتے ہیں اور 4 شمے کو نہیں رکھتے، اور 4 شمے کو بھی رکھے ہیں. تو بہرحال کوشش کیجیے کہ ابھی سے آپ 24 تاریخ کو کوئی اور مصروفیت نہ رکھیں اور اپنے ہمراہ لوگوں کو لیتے ہیں. اور ایک عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہمارے اگلے ہفتے کے محافظ، آپ کو معلوم ہے یہ اعلامیہ نمبر 683 کا 683 کا آخری نشست ہے، اور اس کے بعد اعلامیہ نمبر 684 ہے. اگلے 4 شعبے کو ہمارے ڈاکٹر اخیل ہاشمی کا خطاب ہے، اور میں آپ سے ضرور اس بات کو پھر دوہراؤں گا کہ یہ جو ویب سائٹ کی سہولت ہے آج کل جو ہے یہ الیکٹرانک نظام ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے کالج کے سب یہ آن لائن اور یہ ٹی وی اور یہ الیکٹرانک جو نئے ایجادات ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو آپ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اور محافل کا ویب سائٹ یہاں پر درج ہے، تو اس سے استفادے کے لیے حضرات کوشش پوری طرح سے کریں کہ اس کا شہر میں خصوصاً زیادہ چرچا ہو، کیونکہ جہاں سے لوگ نہیں آتے وہ کم از کم ویب سائٹ آج کا جو لیکچر ہے جب آج رات کو وہ اس پہ ڈال دیا جائے گا ویب سائٹ پہ، تو کل سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ویب سائٹ کا نمبر ہے، گھر گھر میں ٹی وی آ جائے، اس لیے اہتمام فرمائیے کہ بچوں کو اور خواتین کو دیکھنے کے لیے اچھا موقع ہوگا. تو میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہ اگلے اعلامیہ دیتے جاؤں، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا آواز جمعہ کا ڈاکٹر محمد متیم الدین خاطری صاحب کا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی ایکٹیو سوشل ورکر ہے. اور اس کے بعد مسلح قوم سر سید احمد خان، آپ کو تو معلوم ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کے اہتمام ہو رہا ہے سر سید احمد خان کی کارناموں کو عام کرنے اور اس کا جشن منانے کا بہت بڑے پیمانے پر، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو یہ جو اس پر لیکچر رکھے ہیں ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، مسلح قوم سر سید احمد خان، تاریخ اسلام کی 797 نشستیں، اور یہ ہفتے کے یعنی ہمارے محافل کا آغاز ہفتے سے ہوتا ہے، ہفتہ بھی لوگ جا سکتے ہیں، تو ہفتے کے دن بہت اہم آپ نے ضرور خوشی ہے. اور پھر اس کے بعد بھی شریعت انفارمیشن کی 681 کی نشست ہے وہ پیر کے لیے، اور وہ ہے عورت کی سماجی حیثیت. جناب اقبال احمد دینی ہم مخاطب کر رہے ہیں. آپ کو پوری طرح سے اندازہ ہے کہ آج عورت کی سماجی حیثیت کے بارے میں کتنی نظائی پوزیشن ہو گیا ہے، نظائی حالات ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کی معلومات بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اخیل ہاشمی نے اقبال کا ایک مصرع
اپنا عنوان بنایا ہے، نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شریف، وہ اگلے 4 شعبوں کو اسی مقام پر اسی وقت ضرور شرکت کریں اور جس قدر ہو سکے آخری کے اعلانیہ لیتے جائیے. یہ قسم کی تبلیغ دعا کی درخواست. دعا سے پہلے میں 2-3 منٹ آپ کے اور لوں گا. جیسا کہ ابھی